یہ میں اپنے معاشرے کی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ تھوڑی سی ترقی میری ملت کا نوجوان کیا کر لے، بس اس کے بعد میں اگر ایک بائک اس نے ترقی کرنے کے بعد میں، کمانے کے بعد میں اگر ایک بائک کو خرید لیا تو اس بائک پر ماں کی دعا، اور اگر اور زیادہ تھوڑی ترقی کی، ٹرک وغیرہ خرید لیا تو اس پر ماں کی دعا، کار وغیرہ خریدی تو اس پر ماں کی دعا، صرف لکھتا ہے کہ ماں کی دعا۔ کبھی سوچا ہے تو نے میری ملت کے نوجوان کہ جس باپ نے تجھے پالنے کے بعد میں، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے کے بعد میں وہ باہر جاتا تھا، بارش میں باہر جاتا تھا، سردی میں باہر جاتا تھا، گرمی میں باہر جاتا تھا، نہ اس نے رات دیکھی نہ اس نے دن دیکھا، تیرے باپ نے کما کما کر کے تجھے اتنا بڑا کر دیا، کھلا کھلا کر کے، لیکن تو نے کبھی باپ کا احسان نہیں جتایا۔ جہاں لکھا تو نے صرف ماں کی دعا لکھی۔ تو نے اگر بائک کو خریدا تھا تو بائک کے ساتھ میں تو نے ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لکھی، صرف ماں کی دعا کیوں لکھی؟ اگر کار کو خریدا تھا تو صرف ماں کی دعا کیوں لکھی، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لکھی؟ اگر ٹرک کو خریدا تھا اس پر ماں کی دعا لکھی، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لکھی؟ آج معاشرے میں یہ ہو چکا ہے کہ صرف ماں کی دعا لکھتے ہیں، صرف اور صرف ماں کی دعا۔ کیا باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہے؟ کیا باپ تمہارا کوئی نہیں لگتا ہے؟ کیا باپ نے تمہیں کبھی دعائیں نہیں دی ہے؟ یہ میرے حقیقت ہے، یہ میرے معاشرے کی بالکل کھلا حقیقت۔ آپ دیکھ لیں، کسی کی بائکوں پر لکھا ہوا دیکھیں گے، آپ کبھی معلوم کرنا کہ بھائی یہ تو نے صرف ماں کی دعا کیوں لکھی ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے۔ تو نے سمجھا نہیں میری ملت کے نوجوان کہ تیرا باپ کتنا پیار کس سے کرتا ہے۔ اور کچھ کہہ دیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن میری ملت کے نوجوان تو سمجھنے کی تو کوشش کر، تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن تو آج تک بس یہی سمجھتا رہا کہ میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اسی لیے ماں کی دعا لکھتا رہا۔ لیکن تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں ہے۔ تو یہی سمجھ کے اگر ماں باپ کی دعا لکھتا تو تجھے باپ کا بھی سایہ ملتا اور تجھے ماں کا بھی سایہ ملتا۔ تو نے صرف لکھا ماں کی دعا، آخر تو نے باپ کی دعا کو کیوں نہیں لکھا؟ اس دن باپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا کہ جس دن تیری بائک پر، تیری کار پر، یا تیرے ٹرک پر لکھا ہوا باپ نے یہ پڑھا ہو کہ صرف میرے بیٹے نے ماں کی دعا لکھ رکھی ہے، یہ باپ کو بھول گیا۔ اس وقت تیرے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا تو اس دن کو بھول گیا کہ جب تو بچپن میں تھا، اگر تجھے ایک کھانسی ہو گئی تھی تو وہ تیرا باپ رات میں اٹھاتا، تیری ماں تو تیرے گھر ہی میں رہ گئی تھی، لیکن تیرا باپ جب گھر سے باہر لے کر کے چلا تھا، اگر بارش میں تیری طبیعت خراب ہوئی تو تیرا باپ تجھے لے کر کے بارش میں باہر نکلا، اس وقت تیری ماں تو یہ ایک چھپر کے نیچے، یہ ایک چھت کے نیچے اس بارش سے بچ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تیرا باپ تجھے بارش میں لے کر کے نکلا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے دروازہ نہیں کھولا، اس کے دروازے پر آواز لگاتا رہا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، اس سے معافی مانگتا رہا کہ میرے بیٹے کو دوائی دے دو، میرے بیٹے کا علاج کر لو، میرا بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا گزر جائے۔ آج اسی باپ کو تو بھول گیا، آندھی نہ دیکھی اس باپ نے تیرے لیے، طوفان نہ دیکھا اس باپ نے تیرے لیے، جب کمانے کے لیے گیا کبھی تو نے بچپن میں کہا کہ مجھے اس کھلونے کی ضرورت ہے، مجھے اس کھیلنے کی چیز کی ضرورت ہے، یا مجھے اس بہترین کپڑے کی ضرورت ہے، یا تو نے کسی بچے کو دیکھنے کے بعد میں اچھے کھلونے سے کھیلتا ہوا دیکھا یا اچھے کپڑے پہنتا ہوا دیکھا تو تو نے اپنی ماں سے آ کر کے کہا، اسی ماں نے تیرے باپ سے کہا، لیکن باپ نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے، کہاں سے کیا جائے؟ لیکن اس باپ نے پھر بھی ہار نہیں مانی، وہ سواب اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد میں اس کے پاس ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے، اے مالک مجھے مزدوری زیادہ دے دیجئے، مجھے پیسے زیادہ دے دیجئے، میں آج رات کو بھی رک کر کے تمہارے یہاں کام کروں گا۔ اس مالک نے معلوم کیا آخر کیا وجہ ہے، زیادہ پیسے کیوں لے رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے نے آج ایک کھلونے کی فرمائش کی ہے، بیٹے نے آج ایک اچھے کپڑے کی فرمائش کی ہے، میں آج شام کو جاؤں گا تو بیٹے کے کپڑے لے کر کے جاؤں گا، بیٹے کے لیے کھلونا لے کر کے جاؤں گا۔ آج تو تھوڑی سی ترقی کرنے لگا، آج تو تھوڑی سی کامیابی کرنے لگا تو صرف ماں کی دعا لکھتا ہے، اس باپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ باپ کیا چیز ہے؟ صرف ماں کی دعا ہی کام نہیں کرتی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ ماں کی دعا بہت اثر کرتی ہے، لیکن صرف ماں کی نہیں، اس کے ساتھ میں باپ کی دعا بھی بہت اثر کرتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی دونوں کی دعا ساتھ میں لے کر کے دیکھو۔ باپ کی دعا، حضرت جب یوسف علیہ السلام نے باپ کی دعا لی تو انہیں جیل سے رہائی مل گئی، انہیں جیل سے آزادی مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ اکبر،
اکبر، یوسف علیہ السلام ایک نبی ہو کر کے وہ باپ کی دعا لے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو قیدیوں نے جب قید میں بند کر دیا تو ایک سوراخ ان کے قید خانے سے کھلا ہوا تھا. ہمیشہ اس سوراخ کو دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی آئے تو اس سے گفتگو کروں، کوئی آئے تو اس سے کوئی اپنی خبر اپنے باپ تک بھیجوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سوراخ میں جھانک رہے تھے کہ ایک جانور آ کر کے اس سوراخ کے پاس میں کھڑا ہوا. دیکھتے ہیں کہ اب اس جانور جب یہ آیا ہے تو یہاں مالک بھی آئے گا. دیکھتے رہے، کچھ دیر کے بعد میں اس جانور کا مالک جب آتا ہے آواز دیتے ہیں، کیا میری بات آپ سنیں گے؟ اس نے کہا کہ کون؟ کہا کہ قیدی ہوں، مجھے ان لوگوں نے قید میں بند کر رکھا ہے. اس آنے والے شخص نے کہا کہ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں. کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کنعان میں رہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ جملہ ان کی زبان سے سنا کہ میں کنعان میں رہتا ہوں، خدا کی قسم آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے. کہا کہ اگر آپ کنعان میں رہتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہوں گے. اس شخص نے، آنے والے نے کہا کہ ہاں یعقوب کو جانتا ہوں، میں اگر کنعان میں رہتا ہوں تو یعقوب علیہ السلام کے دربار میں میں ہمیشہ چکر لگاتا رہتا ہوں، ہمیشہ سلام پیش کرنے جاتا رہتا ہوں. یہ جملہ سنا تو اور زیادہ تڑپ گئے. کہا کہ اب کب جاؤ گے اپنے دیش واپس؟ کہا کہ کچھ وقت لگ جائے گا. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جب جاؤ تو ایک میرا خط لے کر کے جانا. اللہ اکبر. وقت گزرا، وہ پھر آیا. آنے کے بعد میں کہتا ہے اے قیدی میں جا رہا ہوں، اگر کوئی خط بھیجنا ہو تو بتاؤ. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے خط لکھا. پہلے بسم اللہ شریف کے بعد میں سلام لکھتے ہیں. سلام لکھنے کے بعد میں بس اتنا لکھتے ہیں، اے اللہ کے بندے میرے لیے دعا کر دینا. اللہ اکبر. جب یہ خط لے کر کے اپنے کنعان پہنچا، کنعان پہنچنے کے بعد میں 3 راتیں اس نے اپنے گھر پہنچنے کے بعد میں اسی طرح سے گزار دی. لیکن جب خط حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تک نہ پہنچایا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص کے آئے. آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے مسافر، تو نے ابھی تک میرا خط یعقوب علیہ السلام کے دربار تک نہیں پہنچایا. اللہ اکبر. صبح میں بیدار ہوا اور ہونے کے بعد میں سیدھا یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا. جانے کے بعد میں اس خط کو پیش کر دیتا ہے. کہا کہ حضور یہ کسی نے آپ کے لیے خط دیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے معلوم کیا کہ آخر اس کا نام کیا ہے. کہا کہ نام نہیں جانتا. کہ کون ہے یہ بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر. خط دینے کے بعد میں یعقوب علیہ السلام نے جب اس خط کو کھولا، کھولنے کے بعد میں جب پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں سلام لکھا ہوا تھا. پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. یہ سلام کے جملے پڑھنے تھے کہ رونے لگے. رونے کے بعد میں اس آنے والے مسافر شخص نے معلوم کیا تھا کہ آخر میں نے تو اس کا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ میں نے اس کا نام بتایا، آخر آپ کیوں رونے لگے؟ کہا کہ بس یہ تحریر دیکھنے کے بعد میں رونے لگا. کہا کہ کیا لکھا ہے اس تحریر میں؟ کہا کہ بس سلام لکھا ہوا ہے اور آگے اس تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ کے بندے میرے لیے دعا کر دینا. اللہ اکبر. بس یہ کہنا تھا. کہا کہ یہ تو کوئی رونے کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ رونے کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تحریر مجھے محسوس ہوتی ہے کہ کسی میرے اپنے نے یہ تحریر لکھی ہے. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. اٹھانے کے بعد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جس پریشان انسان نے یہ تحریر لکھی ہے، یا اللہ تو اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو اس قید سے رہائی ملی ہے، اس جیل سے رہائی ملی ہے، وہ صرف اور صرف ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے. آج آپ صرف ماں کی دعا لے کر کے بیٹھے ہیں، باپ کی دعا نہیں لیتے. وہ نبی ہو کر کے انہیں باپ کی دعاؤں کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ کس کھیت کی مولی ہے جناب کہ صرف اگر آپ نے کار کو خریدا تو کار پر صرف ماں کی دعا لکھ دی، اگر گاڑی کو خریدا تو کوئی بھی گاڑی پر صرف ماں کی دعائیں لکھ دی. باپ کو بھول جاتے ہو. تم تو کیا چیز ہو؟ وہ نبی ہو کر کے دعائیں لے رہے ہیں. ماں باپ کی دعا بہت بڑی اثر کرتی ہے. آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ رب العزت سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے
فرماتا ہے اے موسیٰ اس بار آؤ تو سنبھل کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے پروردگار عالم میں تجھ سے کلام کرنے کے لیے، تجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، تجھ سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ آتا رہتا ہوں، کبھی تو نے اس بات کو نہیں کہا کہ موسیٰ سنبھل کر آنا، لیکن اس بار کیا معاملہ ہے یا اللہ تو نے سنبھل کے آنے کو کیوں کہا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ ابھی تک تم مجھ سے کلام کرنے کے لیے آتے تھے، ابھی تک تم مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے، ابھی تک تم مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے آتے تھے، تب تمہاری والدہ دنیا میں زندہ تھی، لیکن اب تمہاری والدہ کا، تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پہلے تمہاری ماں تمہارے پیچھے دعا کرنے والی تھی، لیکن اب تمہارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں موسیٰ سنبھل کر آنا۔ اللہ اکبر، وہ موسیٰ ہونے کے بعد میں انہیں ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے بندو ہم چیز کیا ہے، ہم کیا انسان ہیں کہ ہر جگہ ہم ماں کی دعائیں لکھ دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ صرف اور صرف ماں کی دعا نہیں، صرف ماں کی دعا سے نہیں جیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں ہمیشہ باپ کا سایہ اور باپ کی دعا بھی ساتھ میں رکھتا ہے۔ اور لکھتا ہے کہ میرے والد کا تادیر سایہ رہے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے، میرے والد کا تادیر سایہ رہے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، ان کی خدمت کریں دل سے اب بن کہے۔